جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر شان رمضان میں شان سحر کا ہمارا یہ دوسرا نشریہ ہے انشاءاللہ دنیا کے کچھ ممالک میں تیسرا روزہ. جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وظائف کے سیگمنٹ میں. ابھی ہماری ترتیب ہر رمضان کی ہوتی ہے کہ سحر میں ہم ایک دوسرے کا اسٹیٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں 29 یا 30 کے 30 دن جتنے دنوں کا رمضان ہوتا ہے, اور اس میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں. کبھی کبھی یہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آج سیٹ ہیں آپ بالکل فٹ ہیں ویسے ہی رہنا ہے ہم نے. کبھی بتا رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آج میرا معاملہ ہلکا لگ رہا ہے, کبھی کہہ رہے تھے آج آپ ٹائرڈ لگ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کیونکہ 30 دن کا سفر ہے تو ہر طرح کی صورتحال آتی رہتی ہے, وہ ہم اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ. قبلہ یہ وظائف کا سیگمنٹ اور لوگوں کے بڑے سوالات ہیں, لیکن اس سے پہلے کوئکلی اگر میں آپ سے ایک بات یہ پوچھ سکوں کہ یہ تو بہت ظاہر ہے اچھا مناسب ہے ہی جو آپ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ وظائف کی تو ادائیگی کی جائے, لیکن جو فرائض ہیں مطلب وظائف تو اچھی بات ہے لیکن جو فرائض ہیں یہ روش بھی نہ ہو جائے کہ وظائف تو باقاعدگی سے ہیں کیونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو جائے گا تو اس کا ہونے کا امکان ہے, لیکن باقی نماز ٹھیک ہے ہو گئی تو ہو گئی, نہیں بھی ہوئی تو نہیں ہے روزہ. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ وظائف کا تو ہے لیکن فرائض کا معاملہ کتنا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا آپ نے جو بات کی نا, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے کہ دونوں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ پوچھنا ہی بہتر ہوتا ہے. جی ایسا ہی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اور شادابی برقرار رکھے. آمین انشاءاللہ. اچھا آپ نے جو یہ بات پوچھی نا فرائض اور وظائف, وزن کم و بیش ایک بن رہا ہے. اچھا ہم اتنے کم ہمت ہو چکے ہیں اور اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں, آسانی. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں میرے ساتھ کہ میرے آفس میں آئیں گے دارالافتاء میں, تو میں کہوں گا کہ یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں, تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں سب یہ آپ نہیں پڑھ سکتے. واقعی؟ ہاں. اچھا پھر یہ کہتے ہیں اچھا میں نہیں پڑھوں گا وہ پڑھ لیں. اچھا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں درد میرے ہے, دوا وہ کھا لیں, دوا آپ کھا لیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے خود پڑھنا ہوتا ہے. دوسری چیز, فرائض واجبات آپ ادا نہیں کر رہے اور آپ جھگ مار لیں کچھ بھی پڑھ لیں, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کے نصیب میں وہ کام لکھا ہوا ہے دے دیں, لیکن کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ وظیفہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. صحیح ہے, بالکل یہ بات ذہن نشین کر لیں. صحیح ہے. فرائض واجبات اور جو سنتیں ہیں وہ آپ ادا کریں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, دیکھا جائے گا کہ معاشرے میں آپ کا رویہ کیا ہے. ٹھیک, یہ بھی اہم ہے. اچھا آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں اور آپ جھوٹ من کے بول رہے ہیں, یعنی ایک تو نہیں کبھی کبھار من کے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں جھوٹ بولنا, اور ایک ہوتا ہے کہ جھوٹ میں بات کے درمیان کبھی بات کر دینا. جی. اسی طریقے سے بات چیت میں گالم گلوچ, فحش گوئی, یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک مثال دوں آپ کو, یہ زبان کا پاک ہونا نا, یہ صدق مقال اللہ کے ذکر سے, قرآن کی تلاوت سے یہ زبان پاک ہوتی ہے. اس کا اتنا اثر ہوتا ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اللہ. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی تھی نا, یہ واقعہ بالکل ہے اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو اس نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا, اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے یوں پھینکا تو وہ سونے کا بن گیا. اس سے تو وظیفہ مل گیا. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا, پوری رات پڑھتی رہی. تو دوبارہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نے سورہ فاتحہ میرے سامنے پڑھی, آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ سورہ فاتحہ میں نے بھی پڑھی, تو نے بھی پڑھی. لیکن یہ بابا فرید کی زبان کہاں سے لاتی؟ بات یہ کہ صدق مقال سے اور اللہ کے ذکر سے, اچھے کاموں سے یہ زبان پاک ہوتی ہے. یہ فحش کلامی سے, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلیوں سے پاکیزہ نہیں ہوتی. تو زبان کا پاک ہونا اور یعنی ظاہر اور باطن کا پاک ہونا یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو فرائض واجبات کی ادائیگی کریں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی حتی الوسع ہو. پھر جب آپ اس طرف آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ خیر اور برکات کے دروازے خود بخود آپ پر کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. میں بس وقت کم میں کوئکلی بس سوال پہ آ جاتا ہوں کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہوں, جمع پونجی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتا ہوں,
جب بھی کاروبار کرتا ہوں ناکامی ہو جاتی ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں شاید اس کی وجہ ہے کہ میں ایماندار ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. مطلب جو جھوٹ بول رہا ہے اس کی تو چاندی ہو رہی ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں بھی یہ بےمانی شروع کر دوں, میں کوئی وظیفہ بتائے. سب سے پہلے تو میں ویورز سے کہوں گا کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ایمانداری سے خدا نخواستہ کاروبار میں کمی ہوتی ہے, اللہ صحیح. کہ جھوٹ بولنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک علیحدہ بات ہے. میرے بھائی آپ ذرا سا اپنے آپ پر غور کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ کیا چیز کم ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کام آپ کو نہیں آتا آپ اس میں گھسے جا رہے ہیں, ہاں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ غیر مستقل مزاج ہیں, ہر 2-3 مہینے کے بعد اچھا یہ نہیں ہو رہا چینج کر دو, کبھی کامیابی نہیں ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور مارکیٹنگ کے شعبے پر توجہ آپ کی نہیں ہے, یا آپ کہیں شاپ کیپر ہیں تو آپ کا رویہ کسٹمر کے ساتھ اچھا نہیں ہے. صحیح. آپ دیکھیں کہ اس وقت دور جدید میں آپ جتنی کتابیں چھان ماریں, دور جدید کے جتنے کامیاب بزنس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا گر یہ ہے کہ سچ بولیں اور رویہ اچھا رکھیں, اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں. آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے نظام ہی پورا الٹ پلٹ کیا ہوا ہے, آپ خود جاتے نہیں ہیں, دوسروں پر چھوڑا ہوا ہے. ان چیزوں پر غور کریں, ان میں سے کوئی ہے تو دور کریں. اب میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں نماز کی پابندی کے ساتھ, یہ میرا وظیفہ نہیں ہے, یہ میری دعا نہیں ہے, نہ آپ کی وسیم بھائی, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے پیارے الفاظ ہیں. طبرانی کی حدیث پاک ہے, دعا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بکا من البؤس والتباؤس, اللہم انی اعوذ بکا من البؤس والتباؤس. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ لیتا ہوں تنگ دستی کی مصیبت سے اور حد سے بڑی ہوئی تنگ دستی سے. یہ آپ جب پناہ لے رہے ہیں نا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین دیکھیں کتنا کرم فرماتا ہے. یہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد یہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف. درود شریف کیوں؟ کہ دعا معلق ہوتی ہے جب تک میرے نبی علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھا جائے. ایک یہ کر لیں. نافع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, نفع دینے والا. اب آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں نفع دینے والے مجھے نفع دے, یا نافع کثرت سے پڑھیں, اللہ رب العالمین چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کے حالات کو تبدیل فرمائے. انشاءاللہ. بڑی نوازش, بہت شکریہ قبلہ, جزاک اللہ. علماء کرام کے ساتھ باقاعدہ نشست بھی ہوگی انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ثنا خان حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے. انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلہ چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ.